سب سے پرانی کتاب جس میں ہند کے باشندوں کا حال ملتا ہے وید کہلاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے 4000 برس پہلے ہند کے شمال مغربی حصے یعنی پنجاب میں چند ایسی قومیں آباد تھی جن کا رنگ گورا اور قد لمبا تھا۔ یہ اپنے آپ کو آریہ کہتی تھیں، ہم ان کو آرین کہیں گے۔ ان کی نسبت ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا اصل وطن ترکستان تھا، جہاں سے چل کر افغانستان ہوتی ہوئی ہمالیہ پہاڑ کے شمال مغربی دروں کی راہ اس ملک میں آ کر آباد ہوئی۔ آرین لوگ رنگ کے گورے، قد کے لمبے اور خوبصورت تھے۔ ان کی پیشانی اونچی تھی۔ یہ ان زرد رنگ کے چپٹے چہرے والوں سے بالکل جدا تھے جو مشرق کی جانب منگولیا میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے بسا رکھے تھے۔ بھیڑ بکری اور گائے بیل پالتے تھے، زمین جوتتے تھے، جو اور گیہوں کی فصلیں تیار کرتے تھے، سود کاتنا اور کپڑا بنانا بھی جانتے تھے، لیکن لوہے کے اوزار بنانا انہیں معلوم نہ تھا۔ ہاں، تانبے اور ٹین کو آگ پر پگھلاتے تھے اور ان کو ملا کر بھورے رنگ کی ایک دھات بناتے تھے جسے پیتل کہتے ہیں۔ اس سے چاقو اور نیزوں کی بھالیں بناتے تھے۔ آس پاس کے بہت سے قبیلے مل کر ایک قوم کہلاتی تھی۔ ہر ایک قوم کا الگ سردار تھا جو ضرورت کے وقت اس کا سپہ سالار بنتا تھا۔ یہ قومیں بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گئیں کہ وطن میں سب کی گنجائش نہ رہی۔ اس کی کچھ قومیں جنوب مغرب میں جا کر فارس میں آباد ہو گئیں، جس کے سبب سے اس ملک کا نام ایران ہو گیا جو آرین کی ایک صورت ہے، اور چند قومیں ہند میں چلی آئیں اور مدت دراز تک پنجاب میں آباد رہیں۔ جو آرین ہند میں آ کر بسے ہم ان کو ہند آرین کہہ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارے لیے کوئی ایسی تحریر نہیں چھوڑ گئے جن سے ان کے مفصل اور مکمل حالات اور صفائی کے ساتھ ان منتروں کا پڑھنا سکھاتے تھے۔ منتر ایسے ازبر ہو جاتے تھے کہ ان کا بھولنا مشکل تھا۔ یہی سبب ہے کہ صدیوں تک اس طرح منتر سینہ بہ سینہ چلے آئے۔ آخر کار لکھنے کا فن بھی ایجاد ہو گیا، منتر تحریر میں آ گئے۔ اب ہندوؤں کے ہاں یہ سب منتر لکھے ہوئے موجود ہیں، ان کو وید کہتے ہیں۔ وید اور ودیا ایک ہی بات ہے۔ وید زمانہ قدیم کے علوم کا خزانہ ہے، ان سے ہم کو گزرے ہوئے زمانے کے ہندی آرین کا بہت کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ مدت تک پنجاب کے دریاؤں کے کنارے خوش سیدھے سادے طور پر زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے زمین صاف کی، اس میں کھیتی کیاری کا سلسلہ شروع کیا، گلے کی خوش رنگ فصلیں پیدا کی، خصوصاً گیہوں اور جو کی۔ یہ نورانی دیوتاؤں کو پوجتے تھے جن سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے تھے۔ ہند میں آنے سے پہلے جبکہ ابھی اپنے سرد شمالی وطن میں مقیم تھے، ان کو کھانا پکانا اور گرم رہنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے یہ اگنی دیوتا کی بڑی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب پنجاب میں آ کر دیکھا کہ فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے تو فضائے آسمانی کے دیوتا اندر کی پوجا کرنے لگے اور اس کی تعریف میں منتر پڑھنے لگے۔ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ گرج اندر کی آواز ہے، بجلی اس کا نیزہ ہے، اور یہ نیزہ جب کالے بادلوں کی پیٹھ میں گھستا ہے تو ان میں سے بارش کی دھار نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان پر ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہے، ہر وقت ہر دن روشن اور سدا بہار ہے، ہمیشہ راحت و آرام اور امن و آسائش کا دور دورہ ہے، اور جہاں ہر وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہے۔ ان کی اصطلاح میں اس طبقے کے حاکم کا نام بھیم تھا۔ ان کے علاوہ اور دیوتا بھی تھے جن کو وہ پوجتے تھے، مثلاً رن جو نیلگو آسمان پر حکومت کرتا تھا۔ قدیم ہندی آرین آج کل کے ہندوؤں سے کئی باتوں میں مختلف تھے۔ ان میں ذات پات کی تمیز نہ تھی، نہ ان کے شوالے اور ٹھاکر دورائے تھے، نہ ٹھاکر اور مورتیاں تھیں۔ ان کی لڑکیاں اپنے لیے خود خاوند پسند کرتی تھی، بیواؤں کی شادی ہوتی تھی، ان کی غذا میں غلہ اور گوشت دونوں شامل تھے۔ یہ سوم رس پیتے تھے جس سے ایک قسم کا نور آنکھوں میں آتا تھا۔